شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کسی انسان کی زندگی بھی مشکلات سے خالی نہیں ہوتی۔ ہر ایک کو برے دن دیکھنے پڑتے ہیں، ہر ایک کو مصیبتیں سہنی پڑتی ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ مشکل وقت میں انسان کیا کردار ادا کرتا ہے۔ ان مشکلات کا حوصلے سے مقابلہ کرتا ہے، یہ ہمت ہار کر بیٹھ جاتا ہے اور شکوے شکایت شروع کرنے لگ جاتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اسی پر بات کریں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو ملتی رہیں۔ قرآن مجید میں انبیاء کرام علیہ السلام اور اللہ کے خاص بندوں پر مشکلات کا ذکر ملتا ہے۔ انہوں نے ان مشکل حالات میں مایوس ہونے کی بجائے اپنے اللہ کو پکارا اور صبر اور امید کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دیا، تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان مشکل حالات میں ان کو تنہا نہیں چھوڑا، ان کی مدد کی اور ان کا سہارا بنا۔ قرآن مجید میں مختلف جگہ پر 5 ایسے سہارے بتائے گئے ہیں جو انسان کو کسی بھی مشکل حالات میں کمزور اور مایوس نہیں ہونے دیتے۔ پہلا سہارا صبر اور امید ہے۔ اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں بیماری اور مصیبت میں صبر اور شکر کرنا سکھایا گیا ہے۔ اگر حالات آپ کے ہاتھ سے نکل جائیں، ہر چیز آپ کو چھوڑنے لگے، سانس میں رکاوٹیں آ جائیں، تب بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اللہ کی محبت کی خاطر صبر کرتے جانا، اور تمہارے سب غموں کو مٹا دے گا، تمہاری زندگی سے روشنی واپس لوٹ آئے گی اور تم ہنسی خوشی زندگی جینے لگ جاؤ گے۔ جب حضرت ایوب علیہ السلام کے گرد سارا ماحول اپنے اوپر مایوسی کی چادر ڈالے ہوئے تھا، لیکن ان کے دل میں امیدوں کے چراغ روشن تھے، اور یہ امید بھی صبر جمیل نے ہی پیدا کی تھی، کیونکہ جو صبر کرنا جانتا ہے وہی امید کو زندہ رکھ سکتا ہے۔ جس کے پاس صبر کی دولت نہ ہو وہ امید جیسی قیمتی متاع کا حق نہیں رکھتا۔ دوسرا سہارا پناہ ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی میں ایک بہت بڑی مصیبت عزیز مصر کی بیوی کی طرف سے بدکاری کی دعوت دینا تھا۔ ایسے وقت میں اپنے آپ کو بدکاری کے داغ سے بچانا کوئی آسان کام نہیں تھا، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام نے اس موقع پر اللہ سے پناہ طلب کی اور کہا کہ معاذ اللہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ عزیز مصر کی بیوی نے اپنے محل کے سارے دروازے بند کر کے حضرت یوسف کو گناہ کی دعوت دی تھی، لیکن وہ پھر بھی اللہ کی پناہ لے کر ان سب دروازوں سے چلے گئے۔ اللہ کی پناہ میں رہنا ہر مومن کا سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ جو مومن اپنے گرد اللہ کی پناہ کی شیل چڑھا لیتا ہے، دنیا کا کوئی شر اور حاسدین کا کوئی حسد اسے رسوا نہیں کر سکتا۔ تیسرا سہارا یقین ہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ مصر سے نکلے تو آگے دریا تھا اور پیچھے فرعون کی فوج۔ اس مشکل ترین حالات میں بھی انہوں نے اللہ پر یقین رکھتے ہوئے پختہ لہجے میں فرمایا۔ سورۃ شعراء میں ہے، ان معی ربی سیہدین، بے شک میرے ساتھ میرا رب ہے جو ابھی مجھے راستہ دکھا دے گا۔ اسی طرح ہمارے پیارے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب غار ثور میں تھے اور مشرکین مکہ آپ علیہ السلام اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گرفتار کرنے کے لیے غار کے دہانے پر جا کھڑے ہوئے، تو اس مشکل حالت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ معلوم ہوا کہ مشکلات کے وقت اللہ کی ذات پر پختہ یقین رکھنا کہ وہ ضرور کوئی راہ نکال دے گا، انبیاء کرام کی سنت ہے۔ بے شک یقین ہی کامیابیوں کا راز ہے، اور یقین ہی تمام تر مایوس کن اور پریشان حالات کا مقابلہ کرنے کی ہمت دیتا ہے۔ چوتھا سہارا اللہ پر بھروسہ اور توکل ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام کو جب ان کی قوم نے دھمکی دی کہ ہم تمہیں جان سے مار ڈالیں گے، تو انہوں نے فرمایا، سورۃ ہود آیت نمبر 55 میں ہے، من دونہ فقیدونی جمیعا ثم لا تنظرون انی توکلت علی اللہ ربی ربکم، تم سب کے سب مل کر میرے خلاف چالیں چل لو اور مجھے ذرا مہلت نہ دو، میں نے تو اللہ پر بھروسہ کر رکھا ہے جو میرا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ اللہ پر بھروسہ ایک ایسی خوبی ہے جس کی بدولت انسان بڑے سے بڑے میدان میں بھی شکست نہیں کھاتا، اپنے مقصد کے لیے کسی بھی طوفان سے ٹکرا جاتا ہے، ہر آنے والی نئی مصیبت، نئے چیلنج کا پوری تیاری سے مقابلہ کرتا ہے اور اطمینان کی معراج پا لیتا ہے۔ پانچواں سہارا تفویض ہے، یعنی خود کو اللہ کی مرضی کے سپرد کرنا۔ فرعون رعایا میں ایک شخص نے چھپ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آیا تھا۔ جب فرعون اور اس کے چیلوں کو پتہ چلا کہ ہمارے خاندان کا فلاں شخص حضرت موسیٰ پر ایمان لے آیا، تو انہوں نے اس کو سمجھانے کی بڑی کوشش کی، لیکن وہ نہ مانا۔ اس پر انہوں نے اس شخص کو مارنے کے لیے دھمکیاں دی، تو اس نے کہا، سورۃ غافر آیت نمبر 44 میں ہے، فَسَتَذْكُرُونَ مَا أَقُولُ لَكُمْ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔
اے میرے خاندان والو، آج تو تمہیں میری بات سمجھ نہیں آ رہی، لیکن جب تم ان قریب اللہ کا عذاب اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھو گے تو تمہیں میری باتیں یاد آئیں گی۔ باقی جہاں تک میری بات ہے تو میں اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد کرتا ہوں، اللہ پر ہی توکل اور بھروسہ کرتا ہوں۔ یقیناً اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ اور اگلی آیت میں ہے فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، ان لوگوں نے جو برے منصوبے بنا رکھے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو ان سب سے محفوظ رکھا اور فرعون کے لوگوں کو بدترین عذاب نے آ گھیرا۔ اس شخص نے خود کو اللہ کے سپرد کیا تو اللہ نے اس کو ان برے حالات میں اور ان لوگوں سے محفوظ رکھا۔ ان سب واقعات سے ہمارے لیے سبق اور رہنمائی ہے کہ ہم نے مشکل حالات میں صرف اپنے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اسی کو پکارنا ہے اور اسی سے ہی مدد مانگنی ہے۔ امید ہے کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔